ایسا نہیں ہو سکتا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشن ہم ٹھیک کر لیں تو ملک ٹھیک ہو جائے گا. نہیں, ہمیں ہر چیز میں سوچنا ہے, اور سوچنا ہمیں ہی ہے جو ہم اس گروپ میں بیٹھے ہیں, مطلب اس جیسے لوگوں کو. کیوں؟ ہم وہ پاکستان کی وہ ایلیٹ ہیں ایجوکیشن کی ٹرمز میں جنہیں یہ اپرچونٹی ملی ہے کہ وہ ہائر ایجوکیشن تک پہنچے ہیں. ہم نہیں سوچیں گے کون سوچے گا؟ Why everything of each and every government of Pakistan is unplanned, and secondly, why our every IMF loan failed. دیکھیں, میں نے آپ کو جنرل سی بات بتا دی. آپ ڈسکشن کرتے رہیں حارث اپنے گروپس میں ان چیزوں کی جن کا ریالٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور پھر آپ جا کے آئی ایم ایف سے سجیشن سے پہلے پالیسی انسٹیٹیوشن کو آپ کہیں کہ جی یہ میری سجیشنز ہیں. سم ٹائمز وہ سجیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ پالیسی انسٹیٹیوشنز ان کو بادر ہی نہیں کرتے کہ ان کو ویٹ دیں. تو ہماری ہر گورنمنٹ اس لیے فیل ہوتی ہے کہ گورنمنٹ, آپ بات سمجھیں کہ جب گورنمنٹ آئی ایم ایف کا پروگرام لے کے آئے اور وہ قوم کو خوشخبری سنائے کہ ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام کر لیا, اور پوری قوم اس پہ ڈیوائیڈ ہو جائے کہ یہ ٹھیک ہوا ہے یا نہیں ٹھیک ہوا, اور کوئی کنڈیشنلٹی کے اوپر اکیڈیمک ڈسکشن نہ ہو, کوئی ٹارگٹس کے اوپر اکیڈیمک ڈسکشن نہ ہو, تو میں نے آپ کو کہہ دیا, ابھی سے کہہ رہا ہوں, یہ بھی پروگرام فیل ہو جائے گا. گورنمنٹ کا تو مسئلہ یہ ہے, گورنمنٹ کا 1 مہینہ رہ گیا, گورنمنٹ نے چلے جانا ہے, لیکن جب تک ہم ایز اے نیشن نہیں ان چیزوں کو لیتے, اور پھر اس کے لیے اب کچھ ریفارمز چاہیے, جیسے اکنامک کونسل بنائی جا سکتی ہے, ساری پارٹیز کی ایک اکنامک ایگریمنٹ اکنامکس کی اکنامک پالیسیز کے اوپر ہو سکتا ہے کہ کون سی چیزیں جو ہے وہ ہمیں گورنمنٹ چینج ہونے کے باوجود چینج نہیں کرنی. تو کرنے کے کام بہت ہیں, لیکن ان سب کی پروپوزلز ہمیں دینی ہے. یہ بات سمجھیں, اخبار میں ہم نے ہی لکھنا ہے اس چیز کے بارے میں, تب پالیسی میکر کو خیال آئے گا. اور پالیسی میکر نے ہمیں کبھی نہیں روکا کہ آپ اخبار میں نہ لکھیں, ہمیں کوئی سجیشن نہ دے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ طریقہ ہوتا ہے. ہم اپنی ریسرچ کر کے لکھ سکتے ہیں, ہم اخبار میں لکھ سکتے ہیں, ہم ٹی وی پہ آ سکتے ہیں, اسی طریقے سے بات پالیسی انسٹیٹیوشنز تک پہنچے گی. One of a major disadvantage of standby agreement is the long run problem that Pakistan might face. Sir, what's your take on public welfare spending, inflation, exchange rate, etc.? عائشہ, میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ پرابلم یہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کیا ہیں, پرابلم یہ ہے کہ ہاؤ ڈو وی اچیو دوز ٹارگیٹس. ہم نے اگر ہر چیز میں اسی طرح کے میجرز لینے ہیں کہ جی امپورٹ بند کر دیں اور اس سے ہم اپنا پرابلم سالو کر لیں, ایکسچینج ریٹ کو کنٹرول کر لیں آرٹیفیشلی, اس سے ہمارا پرابلم سالو ہو جائے گا, بجلی مہنگی کر دیں تو پرابلم سالو ہو جائے گا, اور جو سیلریڈ کلاس ہے اس کے اوپر ٹیکس بڑھائی جائیں تو پرابلم سالو ہو جائے گا. ہم تو اسی طرح آئی ایم ایف کے ٹارگیٹس اچیو کرتے ہیں نا, تو پھر تو پرابلم آئے گا. اور اگر ہم کوئی ایک بھی آئی ایم ایف کا پروگرام سیریسلی لے لیں, آپ کو پتہ ہے ویتنام اس وقت سب سے جو فاسٹ گروئنگ اکانومیز ہیں اس وقت کی, ان میں ویتنام کا نام ہے. اور ویتنام جو ہے وہ آج سے صرف اور صرف 10-15 سال پہلے غریب ملک تھا. وہ کیسے اتنا فاسٹ گروئنگ اکانومی بن گیا؟ آپ کو پتہ ہے آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز کی وجہ سے. مسئلہ یہ ہے ہم اپنے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں, ٹھیک ہے؟ ہمیں پیسہ چاہیے, اس کے لیے ہم ہر بات مان لیں گے آئی ایم ایف کی, اور جب پیسہ مل جائے گا ہم ان میں سے کوئی چیز بھی یا پوری نہیں کریں گے یا بڑے فضول طریقے سے پوری کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا جی, احتشام کہتے ہیں موسٹلی آئی ایم ایف اکثر وہ شرائط رکھ لیتا ہے جس کی وجہ سے میرے خیال میں ملک کی اچھا نہیں ہوتا. اچھا, یہ بات میں نے کر دی. دیکھیں, آئی ایم ایف کی شرائط ایسی ہو سکتی ہیں جو ہمارے لیے ٹھیک نہ ہوں, تو ان کو چیلنج کون کرے گا؟ ہماری طرف سے جو نیگوسیشن کی ٹیم ہوگی وہی ان کو کرے گی. نیگوسیشن کی ٹیم کو کون بتائے گا؟ پڑھا لکھا طبقہ. یہ مسئلہ ہے.
Adnan, sir, we always go to IMF for loans. This is only because of BB crisis as per IMF article. Why not other institutions like World Bank? अच्छा, देखें अदनान, IMF जो वर्ल्ड बैंक ADB के लोन्स होते हैं ना, वो प्रोजेक्ट या प्रोग्राम लोन्स अदरवाइज होते हैं। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन में हमने डैम बनाना है तो हम वर्ल्ड बैंक या ADB के पास जाएंगे। अच्छा, ये बात याद रखें कि जब वो हमारे पास पैसा आएगा डैम के लिए, वो हमारा BOP का मसला भी हल करेगा। ये बात ज़हन में रखें, जितना डॉलर हमारे मुल्क में आएगा हमारा BOP का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। लेकिन आप वर्ल्ड बैंक को ये नहीं कह सकते कि भाई मेरा BOP का प्रॉब्लम है तो मुझे इसलिए लोन दे दो। नहीं, वर्ल्ड बैंक आपको लोन देगा पॉवर्टी रिडक्शन के लिए। वर्ल्ड बैंक आपको या एशियन डेवलपमेंट बैंक आपको किसी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट देगा। बात समझ रहे? उससे आपका BOP का प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा ही होगा। तो आप अपना प्रोजेक्ट बनाएं और उससे वर्ल्ड बैंक से लोन ले लें। Sir, may I request you, how many more questions you are going to take? क्योंकि मेरा ख्याल है 10:30 बज गए हैं और ये तो बहुत अच्छा सेशन चल रहा है। सर, मैं आपसे एक लास्ट कमेंट चाहूँगी। ये जो आपने एक तो ये बहुत ज़बरदस्त जो डिबेट इसमें इश्यूज सामने आए हैं, उसमें रिसर्च डेफिशिएंसी है और हमारी पार्टिसिपेशन और हमारी रिसर्च की बहुत ज़रूरत है। इससे एक तो बहुत ज़बरदस्त हमारे स्टूडेंट्स ने सीखा कि अब since they are going to select topics for their future research, तो वो चीज़ें ये अब इसमें से अच्छे अच्छे टॉपिक्स उनके सामने आए हैं and they will select। हम भी उनकी हेल्प करेंगे कि ताकि वो नए नए एरियाज में जहाँ पे भी ज़रूरत है हम उसमें से टॉपिक सेलेक्ट करेंगे। और फर्दर वही बात है कि सम पीपल माइट बी राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर, कोई क्या करेगा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सर, आपसे इसलिए मैं कंक्लूजन चाहूँगी कुछ, और जो कुछ आप कंक्लूड करना चाहें प्लस इसमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सिंस यू हैव स्पेंड फ्यू इयर्स इन पेशावर इन खैबर पख्तूनख्वा, आपने हमारे स्टूडेंट्स का जब आपने ज्वाइन किया तो देखा, फिर जब आपने अभी आप देख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली फ़र्क पता चल रहा होगा कि कितना अब इनमें क्यूरासिटी है। क्योंकि अभी आप देखें कि इस टाइम पे यहाँ पे मेरे पास लाइक 60 प्लस लोग मेरे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके फोरम पे हैं। तो और इसमें हमारे डिपार्टमेंट के भी हैं, डिपार्टमेंट से बाहर के भी हैं, यूनिवर्सिटी के भी हैं और मेरे ख्याल है यूनिवर्सिटी से बाहर के भी लोग हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कितना वो है, स्पेशली हमारे डिपार्टमेंट के लिहाज से। तो आपको चेंज नज़र आ रही है? अगर चेंज नज़र आ रही है तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें, इसमें आपकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो आप इस लिहाज से भी थोड़ा सा कमेंट करके अगर कंक्लूड कर दें सेशन। अब मैं माजरत करूंगी स्टाफ और स्टूडेंट से, क्योंकि डिबेट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट इज़ गोइंग ऑन। हम तो चाहते हैं कि 1-2 घंटे और भी हम स्पेंड करें, लेकिन इस टाइम पे शायद मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, और बाज़ लोग और भी इस तरह हैं। तो आप ज़रा अगर कंक्लूड कर लें तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सर। जी अच्छा मैडम, मैं आपकी जो बात आपने की उसी पे बात करूंगा, 1 मिनट में कंक्लूजन करूंगा। सिर्फ रहमान वजीर का एक क्वेश्चन मेरे सामने ऐसे ही आ गया कि हम IMF से सिर्फ लोन क्यों लेते हैं। रहमान वजीर, हम सिर्फ IMF से लोन नहीं लेते। आप इस साल का बजट डॉक्यूमेंट उठाएं, हम कोई 7,000 अरब के एक्सटर्नल लोन लेंगे अंदाज़न, और उसमें से सिर्फ 700 अरब का जो है वो IMF का लोन है। 7,000 अरब में से 700 अरब। IMF का लोन ज़रा मशहूर ज़्यादा है इसलिए कि आपको पता है ना, कुछ दोस्त ज़्यादा मशहूर होते हैं। IMF भी हमारा ऐसा ही दोस्त है जिसकी बात जो है वो ज़रा ज़्यादा जल्दी ऊपर पहुंच जाती है। अच्छा, एक और खालिद, ये अली शाह, ये डॉक्टर ऑफ इकानमी वाला, ये ट्रायंगल वाली बात आज मैंने ग्रुप में भी पढ़ी थी और अभी दोबारा उन्होंने यहाँ पे कर दिया कि जी ये बेसिकली एक ट्रायंगल है, पाकिस्तान, IMF और USA, और इस वजह से ये गेम चलती है। देखिए, मेरी एक जनरल सी ओपिनियन है, ये सब ऐसी बातें हैं। आप कुछ भी लिख दें, कुछ भी लिख दें, मैं इसमें चाइना को ऐड कर दूं तो मैं कहूँ स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। एक अगला बंदा यूरोप को ऐड कर ले और कहे नहीं एक्चुअली ये है पेंटागन है, एक और हेक्सागन बना दे। ये सब ऐसी बातें बनी हुई हैं, इनकी अक्सर रियलिटी नहीं होती। देखें, जब हम, ये हमारे लिए एक मसला है कि हम जब रियल इश्यूज को
فوکس نہیں کرتے نا تو ہم نان ایشوز میں کھو جاتے ہیں. یقین کریں, آپ کو میں ایک چھوٹا سا فارمولا دیتا ہوں اسٹوڈنٹس کو, یہ میری نصیحت مان لیں, نصیحت سمجھ لیں, ایک چھوٹا سا فارمولا ہے. آپ اپنی ڈیلی عادت بنا لیں کہ میں ایک آرٹیکل پڑھوں گا کسی اچھے جرنل سے اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ, روزانہ اکنامکس سے ریلیٹڈ انٹرنیشنل یا نیشنل کوئی اچھا نیوز پیپر آرٹیکل پڑھوں گا, ایک یا دو, اور اپنی زندگی کا آبجیکٹو بنا لیں کہ ڈیلی آپ ایک نئی چیز لرن کریں گے. میں آپ کو آج کا بتا سکتا ہوں, میں نے آج بھی فسکل انہی بجٹ کے ایشوز پہ آج صبح میں نے آپ کی تیاری کرتے ہوئے بھی کئی چیزیں نئی لرن کی ہیں. جس دن آپ ایک چیز نئی لرن کریں گے آپ سوئیں نہیں, لیکن ریئل والی لرننگ کسی اچھے اتھینٹک سورس سے, یہ وظیفہ ہے. سمجھ لیں کہ آپ کے دماغ سے یہ فضولیات نکل جائیں گی. یہ جو آپ کو لوگ ڈی ٹریک کرتے ہیں نا کہ یہ ٹرائی اینگل ہے تو یہ اس کے پیچھے یہ ہڈن آبجیکٹو ہے, یہ سب تب تک باتیں ہیں جب تک ہم ریئل ایشوز کی طرف نہیں جاتے. زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ ریئل ایشوز کے اوپر پڑھنا شروع کریں. ڈیبیٹ بعد کی بات ہے, پڑھنا شروع کریں. روز اپنے آپ سے پوچھیں میں نے آج نیا کیا سیکھا اپنے ٹاپک میں. میں نے بتایا نا, میں تو بجٹ پہ 6 سال سے لوگوں کو پریزنٹیشن دے رہا ہوں, لیکن میں نے تو آج بھی اس پہ کچھ نیا سیکھا ہے. اچھا, اسناد کی سجیشن کہ ہم اس کے اوپر کوئی پراپر ٹویٹر سپیس بنا لیں, اچھی سجیشن ہے, اس پہ چلیں سوچتے ہیں. چلیں ابھی میرے خیال میں ہم اس کو کنکلوڈ کر لیں. میڈم کی بات 100% صحیح, اور میری ایویلیویشن اپنی کہ اگر میں نے جتنے سیمینارز دیے ان میں رینک کروں تو میرے ابھی میں لٹرلی بغیر کسی اس کے کہ وہ کہتے ہیں سامنے کی تعریف, میں نے کافی یونیورسٹیز میں دی ہیں اور جگہ پہ بھی دی ہیں, میں لٹرلی یونیورسٹی آف پشاور کو نمبر 1 رینک کروں گا. کیوریاسٹی میں لوگ سیکھنا چاہتے ہیں, لوگ انٹرسٹیڈ ہیں. رات کے 10:30 بجے بھی آن لائن ہیں, 62 لوگ ہیں. مجھے پتا ہے لوگ 62 جوائن کر لیتے ہیں, آدھے گھنٹے بعد 32 ہوتے ہیں. انٹرسٹنگلی اس بات کرتے ہوئے 62 سے 63 ہو گئے پارٹیسپینٹس. تو یہ کیا ہے, یہ ہے حسنات کی سجیشن کہ ٹویٹر پہ سپیس بنائیں. یہ سب میں یہ سمجھتا ہوں کہ گروپس کے اندر بھی میں نوٹ کرتا ہوں کہ لوگوں کے اسٹوڈنٹس کے اندر ایک اچھی ڈیبیٹ کا کلچر بن رہا ہے. یہ اچھی بات ہے. اچھا, یہ میرا سیمپل, یہ یاد رکھیے گا, یہ بات میرے سیمپل کی حد تک ہے کہ جتنوں کو میں نے سیمینار دیا ان میں یونیورسٹی آف پشاور کو نمبر 1 رینک کر رہا ہوں. اگر کسی اور یونیورسٹی کا بندہ سمجھتا ہے کہ وہ ہم سے آگے ہیں تو نو ڈاؤٹ وہ ہو سکتے ہیں, ہم کوشش کریں گے ان تک پہنچنے کی. بہرحال یونیورسٹی آف پشاور کو میں آج بھی اپنی یونیورسٹی کہتا ہوں, اور میڈم اس میں آپ کا بھی کنٹریبیوشن ہے, آپ نے میرا کا, کیونکہ جو چیئر ہوتا ہے اس کا انٹرسٹ میٹر کرتا ہے. اگر یہ آج کی بیٹھک آپ نہ سجاتی تو میں شاید, ظاہر ہے میں نے نہیں بولنا تھا, میں تو ٹائم دے رہا ہوں لیکن آپ کا انویٹیشن تھا تو بول رہا ہوں. تو امپورٹنس ہوتی ہے ہر ایک کی, اور چیئر کی سب سے زیادہ ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ سر, اٹس یور گریٹنس. آپ کی وجہ سے یہ سیمینار ہے اور آپ کی وجہ سے ہم بیٹھے ہیں, اور اگر آپ کنکلوڈ نہیں کریں گے, آپ ابھی بٹھائیں گے تو ہم پھر بھی بیٹھے رہیں گے, کوئی وہ نہیں ہے. نہیں بس صحیح ہے. انشاءاللہ میں اب لوگوں کو زیادہ ان کے صبر کا امتحان نہیں لیتا, لیکن لوگوں کا انٹرسٹ مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے کہ وہ میرے سے زیادہ انرجیٹک ہیں. لیکن چونکہ لکیلی میں آپ کے گروپس میں ہوں, آپ یہ جو کوسچن ان کے رہ گئے ہیں وہ گروپ میں پٹ کر دیں, میں آج یا کل آپ کو رسپونڈ کر دوں گا, اور گروپ میں سارے لوگ جو ہوتے ہیں سارے ہی اس کو سن لیں گے, میں وائس میسج کر دوں گا. ٹھیک ہے جی, صحیح ہے, جی جی بالکل. ونس تھینک یو اگین سو تھینک یو مچ. میڈم فار انویٹیشن. نہیں سر, تھینک یو سو مچ. وی وانٹ ٹو سی یو آن ادر اوکیزنس. ہم انشاءاللہ آپ کو انوائٹ کریں گے اور باقاعدہ کریں گے, اور ہم آپ کی کوشش کریں گے کہ اس پروٹوکول کے ساتھ کریں. یہ آن لائن ہوا ہے اور ابھی کلوزنگ ہو رہی ہے, اور آپ کو ڈنر ہم آفر نہیں کر سکتے, لیکن ادار رہا انشاءاللہ میری طرف سے. تو آپ جب بھی آئیں گے انشاءاللہ آپ کو اچھا سا لنچ, اچھا سا ڈنر کرائیں گے. تو یہ میری طرف سے ادار ہے آپ کے لیے. اور تو ہم آپ کو آپ کے برابر تو نہیں دے سکتے, نہیں دیا, لیکن یہ کہ ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ سر, اینڈ ایوری باڈی تھینک یو سو مچ, اینڈ آل دوز فرینڈز دوز ہو ہیو جوائنڈ, تھینک یو سو مچ. آپ سب کا بہت شکریہ جنہوں نے اس وقت ٹائم نکالا ہمارے سیمینار کے لیے. تھینک یو سو مچ.
Thank خدا you. حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ.